شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غنی یوں چاول کے دانوں پر پڑو، پھر جو تماشا ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کر کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، دولت میں اضافہ کرے۔ رزق اور دولت کے غیبی خزانے اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے، غیبی خزانوں کے بند دروازوں کو کھول دے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اس کو نوٹ فرما لیں اور سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو کبھی ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ پیسوں کا انتظام فوری طور پر ہو جائے گا۔ آج کے بعد آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کروں گی جس سے رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آج کا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقویٰ کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سے زیادہ برکت والا عمل، اس سے زیادہ طاقت والا عمل میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ یعنی کہ یہ جو وظیفہ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ آپ لوگ ابھی سے یہ وظیفہ کرنا شروع کرو اور اس کا اثر بھی دیکھ لو۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے رزق لے کر اترے گا، اور ابھی آپ کی پریشانی، جو بھی آپ کے اندر ٹینشن چل رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک پر ہر مسلمان کو یقین ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اس پاک کلام میں، اللہ پاک قرآن میں جو بھی چیز بتائی گئی ہے وہ سچ ہے، وہ سچی ہے، وہ پکی ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کی اس بہت ہی خاص ویڈیو میں جو عمل آپ کو، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ بہت ہی خاص ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے پر شک نہیں کرنا، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اور آنے والے سالوں میں ابھی سے ہی دیکھیں گے کہ سارا سال دولت آپ پر برستی رہے گی۔ کبھی آپ کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی، کبھی آپ کو اس محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ سارا سال اللہ پاک اپنی خصوص فضل و کرم سے آپ پر رزق اور دولت کی بارش نازل فرماتا رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اگر روز کرنا چاہیں تو روز بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یقین کریں، اس کی بہت ہی طاقت ہے، بہت برکت والا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنا ذہن بنا لیجئے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
سورۃ التوبہ میں اللہ پاک مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ یوں کہا کریں، ترجمہ: ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی خیر و شر، خوف و امید، شدت و سختی نہیں پہنچے گی مگر وہی کہ جو ہمارا مقدر ہے اور اللہ کریم کے پاس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ رنج ہو یا خوشی، آرام ہو یا تکلیف، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جو مشکلات، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں ہمارے نصیب میں نہیں لکھی گئی وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو وہ کچھ بھی نہیں نفع پہنچا سکتی مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور اگر سب اس پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ نے لکھی، یعنی ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر کچھ پہنچائے گی تو وہ ہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا لکھا ہوا نفع دنیا پہنچا سکتی ہے، ڈاکٹر کی دوا شفا دے سکتی ہے، سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ اس کی طرف سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نے دیدہ یعقوبی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، بیمار اچھے کرتے تھے مگر اللہ کے اذن یعنی اجازت سے۔ لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی ہے مگر چونکہ اللہ کے حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اگر سارا جہاں مل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا کہ لوح محفوظ میں یوں ہی لکھا جا چکا تھا۔ خیال رہے کہ تدبیر بھی تقدیر میں آ چکی ہے، لہٰذا تدبیر سے غافل نہ رہو مگر اس پر اعتماد نہ کرو، نظر اللہ کی قدرت و رحمت پر رکھو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مصیبت آنے پر خود کو اللہ پاک سے ڈرانے، صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بھی بنا لیں کہ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں، نہ کہ کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی 30ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنوں کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی مصیبت ہمارے گناہوں کی فوری سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی فوری طور پر اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ پاک چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا وہ موت سے پہلے زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کا ایک سبب جھوٹی قسمیں کھانا بھی ہے، جس کی وجہ سے خوشیوں بھرے کئی گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان سے روزی منقطع کر دی جاتی ہے۔ حکیم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم تولنے کی نحوست سے روزی کی برکت اڑ جاتی ہے یا اس ذریعے سے کمایا ہوا مال کسی نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود سے مال زیادہ ہو جاتا ہے مگر اس کا انجام یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، سود کے ذریعے مال میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے مگر سود لینے والے شخص پر تباہی و بربادی کے جو دروازے کھلتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مال کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے، بدشگونی سے بچنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کائنات میں رات دن ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں سے لے کر پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک ہر کلام اللہ پاک کی مرضی، اسی کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تو دور، ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا پیارا پروردگار جب کسی سے راضی ہو جائے، کسی پر مہربان ہو جائے تو اپنے لامحدود اختیارات اور قدرتوں میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے اس خاص بندے کو عطا فرما دیتا ہے، جس سے اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، نہ ہی معاذ اللہ وہ بندہ خدا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی عطا کے بے شمار نظارے ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی زندگیوں میں صاف نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ بیماروں کو شفا دینے والا اللہ کریم ہے، اس نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدرت کا مظہر بنا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی ذکر فرما دیا یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود سے اپنی ذاتی طاقت و قوت سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے ہی کرتا ہوں۔ جب اللہ والے اللہ پاک کی قدرت کے مظہر ہیں تو ان سے مصیبت، پریشانی اور دکھ درد میں مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کی مدد دراصل اللہ کریم کی ہی مدد ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگے کہ وہ اللہ پاک کی اجازت کے بغیر بذات خود نفع و نقصان کے مالک ہیں تو یہ یقیناً شرک ہے۔ محترم ناظرین، وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ہر کسی کے گھر میں چاول موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے کچے چاول لینے ہیں اور ان میں سے 7 دانوں کو گن کر علیحدہ کر دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر چاول نہیں پڑے تو آپ دال کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تو آپ چنے کی دال استعمال کر لیں یا پھر مونگ کی دال استعمال کر لیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی چیز استعمال کریں تو اس کے 7 دانے علیحدہ کر لیں اور 2 صاف ستھرے سفید کاغذ لے لیں اور ان چاولوں کے 7 دانوں کو صرف ایک کاغذ کے اوپر رکھ دیں، دوسرا کاغذ اس کو صرف ساتھ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر آپ نے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھ کر 1 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک یا غنیو اور ایک خاص اور آسان صورت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو آتی ہے، لیکن پہلے ایک بات ذرا غور سے سن لیں کہ اگر آپ کو سچ میں ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہو تو ابھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دل میں نیت کریں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اچھا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو خاص صورت پڑھنی ہے وہ صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ نے سورۃ الاخلاص صرف 7 بار پڑھنی ہے اور اللہ پاک کا مبارک نام یا غنیو 21 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص 7 بار پڑھنے کے بعد ایک چاول کا دانہ اٹھائیں اور اس پر پھونک ماریں اور دوسرے کاغذ پر رکھ دیں۔ اسی طرح دوسرے دانے کو اٹھا کر 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 21 بار اللہ پاک کا اسم مبارک یا غنیو پڑھ کر دوسرے کاغذ پر رکھ دیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورۃ الاخلاص 7 بار اور اللہ پاک کا اسم مبارک یا غنیو 21 بار پڑھ کر باری باری چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور دوسرے کاغذ پر رکھتے جانا ہے، اور آپ نے ہر بار سورۃ الاخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور جب آپ چاولوں کے دانوں پر پھونک مار لیں اور پڑھنے کے بعد چاولوں کی دانوں پر پھونک مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ بس وظیفہ مکمل ہوا۔ آپ ان چاولوں کے دانوں کا کیا کرنا ہے وہ آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ان چاولوں کے دانوں کو کاغذ میں لپیٹ کر فولڈ کر لیں اور پھر پرس یا جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔